الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کی خدمت میں کچھ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث شریف بھی. سب سے پہلے میں ان آیت کریمہ کا اور اس حدیث شریف کا مطلب بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سے متعلق بات ہوگی. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک مقبول دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. آج کل چونکہ یہ روشن دماغی کو زیادہ ہو گئی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہے ان کو بھی اللہ پاک معاف کر دیں گے، اور اس کے لیے اپنے طور پر دلائل وغیرہ ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اس کے بعد پھر اب صرف اسلام کا دین ہی ہے جو اللہ پاک کیا مقبول ہے، باقی سارے کے سارے دین اس میں مدغم ہو گئے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ حالت دیکھی تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، تیری ماں تجھے روئے، تو دیکھ نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ جب اس نے دیکھا تو وہ ڈر گئے اور مسلسل کہنے لگے، رضیت بالاسلام مدینہ، رضیت باللہ ربا، رضیت بالاسلام مدینہ، رضیت بالمحمد رسول اللہ. یہ جو مسلسل وہ جو ہے نا وہ پڑھنے لگے حتیٰ کہ آپ سے کا چہرہ مبارک نارمل ہو گیا. اور پھر میں عمر یاد رکھو، اس وقت اگر موسیٰ بھی آ جائے وہ بھی میرے طریقے پہ چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور بات کی گنجائش نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ جل شانہ کو پسند ہے. اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو جیسے کسی بھی پیغمبر پر کوئی ایمان نہ لائے، مسلمان بھی اگر مسلمان کہہ دے کہ میں سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یا کہتے سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے. تو پھر یہ یاد رکھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے پیغمبروں کو مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہ مانے اور مسلمان ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ والی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اب دین تو ہے اسلام ہی ہے، اس کے بعد یعنی کسی اور دین کے بعد اس میں اس وقت نہیں چل سکتی. پھر یہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر لیا اور اسلام کو بطور دین مطلب پسند کر لیا. تو اس میں بھی وہی بات ہو گئی کہ اسلام بطور دین ہے، مکمل ہے، اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی میں اللہ پاک نے ساری نعمتیں مکمل کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جیسے بھی اسلام ہے تو اس کو ماننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اب دو باتیں ہو گئیں.
تیسری بات یہ ہے کہ وہ اسلام ہے کیا، وہ کیسے ہم سیکھیں گے؟ تو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح نماز پڑھو. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، پھر ہماری نماز ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ صحابیات کو نماز پڑھنے کا سکھایا، عورتوں کے لیے وہی طریقہ ہے، اور جو طریقہ مرد صحابہ کو سکھایا مردوں کے لیے وہی طریقہ ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا حکم ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب دین کیا ہے تفصیلی طور پر اگر ہم عرض کر سکیں تو اس کے 5 بنیادی حصے ہیں. ایک حصہ عقائد کہلاتا ہے، یعنی عقیدے اس کی کیا ہے، اچھی طرح ان کو جاننا چاہیے کہ اس کے عقیدے کیا ہے. وہ ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس میں بنیادی عقیدے موجود ہے. اور اگر کوئی مزید تشریح چاہتا ہے تو بشتی زیور میں خواتین کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے عقائد. اور بھی کتابوں میں موجود ہے، اور ہم نے بھی الحمدللہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر عقائد کا جو سیکشن ہے اس کے اندر تمام تفصیلی عقائد دیے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز ہے جو بنیادی ہے، کیونکہ عقیدہ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اعمال کی کوئی قیمت ہی نہیں لگتی. یہ بنیادی بات ہے. عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے. مجھے جب مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ بشتی زیور کے عقیدوں کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ. اس کو پڑھ لو اچھی طرح، اور جو عقیدہ اس میں ہے اس طریقے سے اپنا عقیدہ بناؤ. تو عقیدوں کی بات آ گئی. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر عبادات ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. بس عبادت ہمارا اصل کام ہے، بنیادی کام ہے. لیکن اس عبادت کے کام کے لیے ہمیں ظاہر زندگی بھی گزارنی ہے. اگر ہم کچھ کہیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، ہماری حفاظت نہیں ہوگی تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے اس کی اجازت دے گئی. مثال کے طور پر ہم لوگ مثلا یہاں پر جتنے لوگ آ گئے پاکستان سے دوسرے جگہوں سے کام کے سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف کام تو نہیں کریں گے نا، وہ یہاں پر مکان بھی لیں گے، یہاں پر کھانا پینا بھی کریں گے، یہاں پر سودا سلف بھی لیں گے، یہاں پر گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے بھی، آئیں گے بھی. یہ سارے ان کے کاموں کے علاوہ کی چیزیں ہیں. لیکن اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہی نہیں کر سکیں گے. اچھا، جب یہ کام کریں گے تو ان کے اوپر یہاں کے کچھ قوانین کی پابندیاں ہوں گی. گاڑی چلائیں گے تو یہاں کے قانون کے مطابق، ہاں جی، سودا سلف لائیں گے تو یہاں کے قانون کے مطابق، ہاں جی، اسپتال میں جائیں گے تو یہاں کے قانون کے مطابق، ایجوکیشن کریں گے تو یہاں کے قانون کے مطابق. یعنی یہ ساری چیزیں ان کو اس کسی قانون کے مطابق کرنی پڑے. تو جس ملک میں جو رہتا ہے اس قانون کے مطابق یہ کام کرتا ہے. جس وقت ہم جرمنی میں تھے تو ہم تو چونکہ پاکستان سے گئے تھے، پاکستان کے حالات اور ہیں، جرمنی کے حالات اور ہیں. تو لینڈ لارڈ نے ہمیں کہا کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جو برف گرتی ہے تو اس کو خود صاف کرنا ہوتا ہے. یہ مکان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ارد گرد کی ضرب جو ہے وہ صاف کریں گے. اگر کسی نے برف صاف نہیں کی اور کوئی اس پر گر گیا اور اس کو چوٹ لگ گئی تو اس کا ہاسپٹلائزیشن کا جتنا خرچ ہے وہ اس شخص سے لیا جائے گا.
ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. تو پھر انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی تھی ہفتے میں دن کے حساب سے. میری بھی ایک ڈیوٹی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلاں مطلب دن کو ڈیوٹی ہوگی، آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ ادھر کا قانون ہے، ہم اس کو نہیں، مطلب اگر ادھر رہنا ہوتا ہے تو ظاہر وہ کرنا ہوگا. تو اسی طریقے سے اسلام میں بھی صرف عبادت کے لیے ہم پیدا کیے، لیکن عبادت تو صرف نہیں کریں گے نا، اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. پیسے بھی کمانے پڑیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، سوئیں گے بھی، مکان میں بھی رہیں گے، بیمار ہو گئے تو اسپتال میں بھی جائیں گے، وہ سارا کچھ کام ہمیں کرنا ہوگا. اس کے لیے جو اصول اور ضوابط بنے ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دو آدمیوں کا آپس میں لین دین، یہ معاملات کہلاتے ہیں. میں کسی سے سودا خریدتا ہوں، اس کے شریعت نے قانون بنایا ہوا ہے، کوئی قانون ہوگا، اس قانون کے مطابق میں کسی سے سودا خرید سکتا ہوں، کسی کو سودا بیچ سکتا ہوں، کسی کو وکیل کر سکتا ہوں، کسی کو وکالت سے برطرف کر سکتا ہوں. ہاں جی، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں سکھائی. ان کو معاملات کا علم کہتے ہیں. اور معاملات کا علم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. یعنی کوئی ابہام نہ ہو، کوئی درمیان میں کنفیوژن نہ ہو. مثلا میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ جی فلاں جگہ تک جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل جاؤں گا. کتنے پیسے لوگے؟ وہ جتنا مرضی دے دیں. اس وقت بیٹھنا جائز نہیں. طے نہیں ہوا، جب تک پیسے طے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے لیے بیٹھنا نہ جائز. ادھر طے کرنا ضروری ہے. کیوں طے کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ لڑائی کی صورت بن جائے گی. آپ جائیں گے فلاں جگہ پر، وہ پہنچ جائیں گے، وہ آپ کہیں گے جی، وہ کہیں گے جی پیسے، آپ کہیں گے کتنے؟ جتنا مرضی. آپ اچھا تو یہ 50 روپے نہیں بنتے 100 ہے جی. آپ نے کہا تھا جتنا مرضی دے دو. وہ کہیں گے میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا. چلو بس لڑائی شروع ہو گئی. اب کون فیصلہ کرے گا؟ مسئلہ ہو گیا نا. میرے ساتھ خود ہوا ہے ذرا. وہ مولانا فتح رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے تھے تو ان کا بیان سننے کے لیے ہم جا رہے تھے ایک جگہ پر. تو ٹیکسی سے پتہ کر لیا کتنے پیسے لوگے جی. اس نے کہا جی 30 روپے. یہ بہت پرانی بات ہے، 30 روپے اب کوئی نہیں ہوتا. بہت پرانی بات ہے. تو 30 روپے. میں نے کہا جی 20 روپے بنتے ہیں. کہتے ہیں 20 نہیں بنتے. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہہ رہے میٹر پہ جاؤں گا. میں نے کہا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. تو میٹر ان دنوں 5 روپے کلو میٹر کے حساب سے تھا. اس نے کہا میں 6 روپے کلو میٹر پہ جاؤں گا. میں نے کہا منظور ہے. مجھے 6 روپے کلو میٹر پر منظور ہے. میں بیٹھ گیا ان کے پاس. ہم بیٹھ گئے، 2 آدمی تھے. بیٹھ کے جس وقت جگہ پہ آ گئے تو اس کے میٹر نے 70.5 روپے بنا دیے. اچھا اس کو میں نے 70.5 روپے دے دی. کہتے نہیں 20. میں نے کہا کیوں بھائی؟ فیصلہ جو ہوا تھا، فیصلہ میٹر پہ ہوا تھا. آپ کی مرضی کے مطابق 6 روپے کلو میٹر کے حساب سے آپ کے میٹر نے 70.5 بنایا. اب میں کیسے آپ کو 20 روپے دے دوں؟ کہتا آپ 20 پہلے دے رہے تھے. میں نے کہا وہ دے رہا تھا، آپ لے لیتے. آپ نے لیے نہیں، آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق میں دے رہا ہوں. اب اصولاً میں حق پر تھا، لہٰذا میرے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اخلاقی دباؤ مجھ پہ ڈالا کہ پھر میں نہیں لیتا. میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ لے گا، کیوں نہیں لے گا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کا اپنا کام ہے، اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. بہرحال میں یہ اس مسجد میں فلاں طرف بیٹھا ہوں، اگر کبھی لینے کا موڈ ہوا تو ادھر آ جائیں، میں آپ کو 70 روپے دے دوں. اچھا وہ جو ہے نا، وہ جو دوست ہے میرا، مجھے کہتے شاہ صاحب کیوں اس کو تنگ کر دو، دے دو 20 روپے. میں نے کہا نہیں، اس کو کچھ سکھانا ہے. یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ اصول ہوتے ہیں. آج خیر ایسا ہوا کہ میں چلا گیا، تقریباً 15 منٹ کے بعد آ گیا. جی اچھا وہی دے دو. میں نے کہا آپ لے لو بس ٹھیک ہے. آپ نے خواہ تکلف کیا. اب اگر یہ طے نہ ہوتا تو لڑائی تھی، لیکن طے ہونے کی وجہ سے سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو اسی طریقے سے جب بھی آپ کوئی چیز سودا لیں گے وہ بھی کسی اصول کے طور 2 روپے کلو، 5 روپے کلو، 10 روپے کلو جو بھی ہے. ہاں جی، یہ نہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جس طریقے سے بھی ہے یہاں پڑا ہوا ہے میں اتنے کا دیتا ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. پھر اس میں اگر اس نے قبول کر لیا تو بس ٹھیک ہے، منظور.
اور ادھر ہی فیصلہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پیچھے سے ٹیلی فون کر, نہیں, وہ ادھر سے اسی جگہ پر. یہ سارے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ یہ معاملات کے اصول ہے. یہ ٹرانسپیرنسی ہے لڑائی سے بچنے کے لیے, تاکہ مطلب یہ کہ کوئی درمیان میں فساد نہ ہو. اسی طریقے سے کچھ معاشرت کے اصول ہیں. یعنی آپ آخر ماشاءاللہ گھر میں رہ رہے ہیں, گھر میں رہ رہے تو گھر کے اور افراد بھی ہیں, ان کے اپنے حقوق ہیں. آج والدہ کے اپنے حقوق ہے, والد کے اپنے حقوق ہے, بیوی کے اپنے حقوق ہے, بیٹوں کے اپنے حقوق ہے, مطلب پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہے. اب یہ سارے حقوق کا جاننا یہ معاشرت کے لیے ضروری ہے. بغیر اس کے جناب اپنی صحیح معاشرت نہیں اختیار کر سکتے. تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپس میں رہائش تو بھائیوں کی طرح کرو اور معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. یعنی معاشرت محبت کے ساتھ رہو, ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہو, یہ تو بھائیوں کی طرح رہنا ہوا. لیکن جب آپس میں لین دین ہو تو بالکل اجنبیوں کی طرح بات کرو. اس میں پھر یہ والی بات نہیں کیجیے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو ہر ایک آدمی شو کرتا ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں, اور دینا کوئی بھی نہیں چاہتا. دینا کوئی بھی نہیں چاہتا. حالانکہ یہ دھوکہ ہے, منافقت ہے. مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے, آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ مطلب جو ہے نا ہم تقسیم کریں گے. مطلب جتنا خرچ آ گیا سب کے اوپر تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, اس میں یہ کون سا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, آپس میں برابر برابر کے تقسیم کر لیا. تو اسی طریقے سے مطلب معاشرت کے جو اصول ہیں وہ بھی باقاعدہ اسلام کے اندر سارے کے سارے موجود ہے. ہاں جی, مثال کے طور پر معاشرت میں قرض لینا ہے. اب قرض کس طرح لیتا ہے, پھر اس کے بعد دینا کس طرح ہے, اور اس طرح سود سے بچنا ہے, دوسری چیزیں, یہ ساری چیزیں معاشرت کے ابواب ہیں. تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں باقاعدہ جاننا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے. لوگ نماز کو دین سمجھتے ہیں, ہاں, روزے کو دین سمجھتے ہیں, لیکن یہ جو معاملات ہیں ان کو دین نہیں سمجھتے, معاشرت کو دین نہیں سمجھتے, لہٰذا بہت پریشان ہوتے ہیں. پریشانی ان کو اسی وجہ سے ہوتی ہے. پھر آگے سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے, وہ اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں خلق کی جمع ہے. خلق کیا چیز ہے؟ وہ سیرت کو کہتے ہیں. سیرت کیا چیز ہے؟ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی صورت ہے تو اس صورت بدصورتی بھی ہوتی ہے, خوبصورتی بھی ہوتی ہے. خوبصورت اس کو کہتے ہیں جب اس کے جسم کے سارے اعضاء باقاعدہ اعتدال کے ساتھ ہوں, متناسب ہو. بس چہرہ چھوٹا ہے, ناک لمبی ہے تو بدصورت ہے. ہاں جی, اور اگر چہرہ بڑا ہے, ناک چھوٹی ہے تو پھر بھی بدصورت ہے. اب نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو, اس طرح آنکھیں نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو, نہ رنگ نہ بالکل کالا ہو, نہ بالکل سفید ہو, نہ بالکل زرد ہو, نہ بالکل سرخ ہو. وہ درمیان کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہی بہتر ہوتا ہے. اب یہ خوبصورتی کہلاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو اخلاقی کمپوننٹس ہیں مطلب سیرت کے, اس کے بھی آپس میں اعتدال ہونا چاہیے. مثلا شہوت ہے. شہوت کو لوگ پتہ نہیں کچھ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں, وہ اصل میں اس کا جز ہے. اصل شہوت چاہت کو کہتے ہیں. مثلا میں کانا چاہتا ہوں, یہ کانے کی اشتہا ہے. اشتہا کا لفظ بھی اسی سے نکلے نا, یہ کانے کا اشتہا ہے. کہتے فلاں کی اشتہا مر گئی. تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو شہوات جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی انسان کے خواہشات, وہ جو ہوتے ہیں یہ اصل میں یہ انسان کو یا جانور بناتا ہے یا انسان بناتا ہے. اگر انسان اعتدال سے باہر چلے جائے تو یہ جانور بن جاتا ہے. وہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا, مدینہ منورہ جا رہے تھے, راستے میں بندر بہت سارے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں بندروں کے لیے. تو جو سواریاں ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے کبھی کیلے پھینکتے ہیں, کبھی بسکٹ پھینکتے ہیں, کبھی کیا. تو ہم نے دیکھا ایک بڑا موٹا سا بندر تھا, وہ جو کیلے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, اس نے لے لیے. ہاں جی, اور آرام سے بیٹھ کے کھانے لگا. تو ایک بندریہ مری سی تھی اور ایک چھوٹا بچہ بندر کا, وہ جو ہے مطلب ان کو اس طرح دیکھ رہا تھا, لیکن یہ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہا تھا. مطلب ظاہر ہے وہ آرام سے ان کے سامنے چیل کے کھا رہا تھا. تو ہم نے کہا دیکھو نا جانور کا نظام. اب اگر انسان بھی یہی کرنے لگے تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ بھی جانور ہی بن گیا نا.
کبھی بیڑیا بنتا ہے، کبھی کتا بنتا ہے، کبھی خنزیر بنتا ہے، کبھی چوہا بنتا ہے. یہ انسانی کی صفات ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کی وجہ مطلب یہ ہے کہ بڑے مطلب پریشان نظر آ رہے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہتے میں انسان کے تلاش میں ہوں. اس نے کہا سارا انسان نہیں ہے. تو اس نے اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی. پھر سر پہ رکھی تو اس کو بھی وہ چیز حاصل ہو گئی. تو اس نے دیکھا کہ دور دور کوئی انسان ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بیڑیا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی جو ہے وہ بچھو ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. یعنی وہ انسان کے اندر جو صفات مطلب وہ ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر وہ نمایاں جو ہوتی ہے اس طرح وہ نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ شہوات اور غضب سے یہ چیزیں بنتی ہیں. شہوات سے مراد کیا ہے؟ خواہشات. اور غضب سے مراد یہ ہے کہ انسان جس چیز کو ناگوار سمجھتے ہیں اپنے لیے اس کو اپنے سے ہٹاتا ہے. اس کو غضب کہتے ہیں، اس کو غضب کہتے ہیں. اب یہ جو مطلب یہ کہ ہٹانے اس میں ایک اعتدال ہوتا ہے، ایک افراط ہوتا ہے، ایک تفریط ہوتا ہے. اب افراد کا مطلب ہے کہ بیڑیا پن زبردستی، جیسے مطلب جو ہے نا انسان وہ جو ہے نا وہ جانور کی طرف جو ہے نا وہ جنگل کا قانون جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کو خراب کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے، اور ایک کو یہ ہوتا ہے کہ بزدل ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اپنا حق بھی نہیں لے سکتا، صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، اس کے مذہب کے خلاف بات ہو جائے اس پہ کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جو ہے نا جبن کہلاتا ہے، مطلب بزدلی کہلاتی ہے. اب اس بزدلی اور بیڑیا پن کے درمیان جو چیز ہے وہ شجاعت ہے، یعنی شجاعت ہے. اسی طریقے سے جو میں نے شہوات کی بات کی تھی تو اس میں ہرس جو شہوات کی ہوتی ہے اس میں جو مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ہرس کہلاتا ہے. اور جو کمی ہے وہ ڈپریشن کہلاتا ہے. مطلب ظاہر کہ انسان کو جو ہے نا بالکل کوئی خواہش ہی نہیں، تو ظاہر وہ بھی بیماری ہے. اب اس کے درمیان کو جو چیز اس کو عفت کہتے ہیں، مطلب وہ درمیانی بیلنس جو چیز. اسی طریقے سے عقل ہے، وہ بالکل افراد میں بھی جا سکتا ہے، تفریط میں بھی جا سکتا ہے، درمیان کے بھی ہو سکتا ہے. یعنی افراد کا مطلب ہے کہ دین کے مقابلے میں بھی عقل کو لے آئے، یہ افراد ہے. یعنی مطلب ہے کہ ایک انسان اپنے عقل کو اللہ تعالیٰ کے حکمت سے بھی زیادہ سمجھنے لگے، تو یہ افراد ہے. اور دوسری طرف جہاں پر شریعت نے عقل کو استعمال کرنے کو حکم دیا وہاں بھی نہیں استعمال کرتا، ہاں جی، تو وہ تفریط ہے. اب درمیان میں جو چیز ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. یعنی جہاں اللہ جل شانہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں تو استعمال کر لو، جہاں سے منع کیا وہاں سے منع ہو جاؤ. یعنی ہر چیز کا اپنا اپنا حق ادا کرو. یہ جو ہے نا اس کا حکمت ہو گیا. اس طرح مطلب یہ ہے کہ جو کمپوننٹس ہے ان کو صحیح انداز میں بیلنس کر کے رکھنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا وہ اعتدال ہے. اور یہ اعتدال جو ہے نا یہ اصل میں بنیاد بنتی ہے یعنی انسان کے اخلاق کے درستگی کے لیے. اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. عقیدہ بھی اخلاق میں آ گیا ہے، عبادات بھی آ گئی. جو اللہ کا حکم نہیں پورا کرتا مجھے بتاؤ اس کے اخلاق اچھے ہیں برے ہیں؟ برے مطلب ظاہر ہے. یہ مثال کے طور پر مجھ پر کوئی احسان کر لیتا ہے، اس احسان کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ میں اس کی بات نہیں مانتا، تو میرے اخلاق اچھے ہیں برے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون محسن ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب میں اگر اللہ کی بات نہیں مانتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے اخلاق برے ہیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب عبادات اگر کوئی نہیں کرتا اس کے بھی اخلاق برے، جو معاملات صحیح نہیں رکھتا اس کے بھی اخلاق برے، جو معاشرت صحیح نہیں رکھتا اس کے بھی اخلاق برے. اس کا مطلب اخلاق میں سب شامل ہے. اس لیے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کے اخلاق سب سے بلند ہے. اس کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ماشاءاللہ. اور یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آسان کام دین پہ آنے میں عبادات ہے. یہ سب سے جلدی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس سے مشکل معاملات ہیں، اس سے زیادہ مشکل معاشرت ہے، اور سب سے زیادہ مشکل جو ہے نا اخلاق ہے. یعنی اعتدال پر لانا وہ جو ہے نا مطلب سب سے زیادہ مشکل کام ہے. لیکن بہرحال یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے اصل میں ہمارے جسم کے اندر 3 چیزیں ان کو بیلنس کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ عقل ہے اور نفس ہے اور دل، عقل ہے، قلب ہے.
ان تینوں کو بیلنس پر لانے سے ہم لوگ یہ تمام چیزیں بیلنس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل جو ہے یہ محبت کی جگہ ہے اور یا نفرت کی جگہ ہے، اور ساتھ ساتھ دل ایمان کی بھی جگہ ہے، کفر کی بھی جگہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جذبات کی بھی جگہ ہے. اب اگر کسی کا دل صحیح ہو گیا تو اس کا مطلب ایمان ہوگا اس میں، اس کے جذبات ٹھیک ہوں گے، ہاں جی، اور اس کے جو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، ہاں جی، مطلب کفر نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا. اب یہ جو ہے یہ دل کی صفائی ہے، اس کو دل کی صفائی کہتے ہیں. اس کے علاوہ نفس جو ہے نا مطلب 3 قسم کا ہے. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ جو ہے یہ برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے بائی ڈیفالٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا جو جائے گا تو شر کی طرف ہی جائے گا. مثلا پانی جو ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو کس طرف جائے گا؟ دلوان کی طرف جائے گا. کبھی خود سے اوپر تو نہیں جا سکتا، خود دلوان کی طرف جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نفس کے اوپر محنت نہیں کریں تو نفس امارہ کی طرف جائے گا. مطلب یہ ہے کہ برائی کی طرف جائے گا، خیر کی طرف نہیں جائے گا. اس خیر کی طرف لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اب وہ جو خیر کی طرف لانے کی جو محنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی بات ہے کہ انسان اپنے رذائل کو جو اس کے اندر موجود ہے ان کو دور کر لے، اپنے رذائل کو دور کر لے، خیر کی طرف لانے. یعنی آپ جو ہے نا مثال کے طور پر یعنی جیسے مجھے جانا تو اس طرف ہے، لیکن کچھ لوگوں نے رسیاں ڈالی ہوئی ہیں مجھے اور مجھے اس طرف کھینچ رہے ہیں، تو میں اس طرف جاؤں گا تو کیا کیسے جاؤں گا؟ میں سے اپنے آپ کو چھڑاؤں گا نا. ان جو رسیاں مجھے ڈالی گئی ہیں دوسری سمت کی طرف کھینچنے کے لیے، جب تک میں ان سے اپنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑاؤں گا اس وقت تک میں اس طرف نہیں جا سکتا. تو اسی طریقے سے جو رذائل ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے اس میں. جب تک میں ان سے دور نہیں ہوں گا اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر پوری محنت ہے. یہ جو محنت ہوتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نفس کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کے لیے 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے ہم مقابلہ کر سکتے. پہلے طریقہ اخیار کا ہے. اخیار کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان جو ہے وہ خیر چاہتا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرتا ہے، پھر نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور مقابلے میں کبھی جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے. مطلب اس طرح وہ کرتا ہے اور کبھی کبھی غلط سٹیپ لے کر ہمیں بہت دور چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے دور چلا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کہ آپ نے حیثیت سے بڑھ کر سٹیپ لے لیتے ہیں اور پھر ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر اس کو کی گائیڈ ملتا تو اس کو سمجھاتا کہ آپ اس میں بڑے سٹیپ کے قابل نہیں ہیں، آپ یہ نہ کریں، بلکہ اس کو طریقے سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں جو ہے نا مطلب وہ لے جاتے. اور جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ بڑے جذبے میں ہوتے، جی میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں. میں کہ بھائی ٹھیک ہے جی، آرام سے بیٹھو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، ہم آپ کو بتائیں گے. پھر بعد میں ان کو عقل آ جاتی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، باقی میں اتنا نہیں کر سکتا ہوں. تو اس کو طریقے سے بتانا. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ جو ہے نا مطلب ایک صحیح راستہ موجود ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ نہ جاننے کی وجہ سے ایک مشکل راستے پہ جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس پر راستہ نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ کسی سے جان لے تو اس کے لیے آسان راستہ موجود ہے، اس کے اوپر وہ لے جاتا ہے اور مطلب اس کو گائیڈ کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طریقہ کار جو ہے نا اس کے لیے یعنی جو خیال کے طریقے کے مقابلے میں ابرار کا طریقہ ہے. ابرار کا طریقہ اس کو کہلاتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ایسا ہو جو اس کو گائیڈ کر سکتا ہو، وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے اور وہ اس کو پھر گائیڈ کرتا رہے. یہ جو ہے نا یہ آسان طریقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں اس کو فوراً مل گئی. نمبر 1 اس کو اس گائیڈ کرنے والے شخص کی جو تجربہ ہے اس کا فائدہ مل گیا. دوسرا اس کو اس سلسلے کی جو برکت ہے وہ بھی مل گیا، کیونکہ برکت سے بھی انکار نہیں. میں برکت کے بارے میں کیا کہوں آپ کو؟ مثلا کوئی شخص ہے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ مطلب اس اٹیچ ہو گیا، اس نے اس سے بیعت کر لی اور وہ اس کو سکھا رہا ہے. تو اب یہ جو اللہ کا ولی ہے یہ ویسا تو نہیں بنایا، وہ بھی کسی کا مرید تھا، پھر وہ بھی کسی کا مرید، پھر وہ بھی، تو اب سن تک یہ بات جاتی ہے. تو اس میں جتنے بھی اولیاء آئے ہیں وہ سب نے اپنے اپنے سلسلے کے اپنے اپنے وقت میں دعائیں کی. کبھی خانہ کعبہ میں دعائیں کیے، روزہ اقدس میں دعائیں کیے، کبھی جو ہے نا مطلب یہ کہ تہجد میں دعائیں کیے، کبھی کس وقت. اب یہ جو دعائیں ہیں وہ اللہ پاک نے جو قبول کی ہوتی ہیں
تو جو سلسلے میں آئیں تو ان کو اس کا فائدہ ملے گا نا. تو جن کو فائدہ مل رہا ہے یہی برکت ہے. مثلا تھوڑی محنت پر ان کو زیادہ فائدہ ملتا ہے تو یہ برکت ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ان کو اس سلسلے کی برکت مل جاتی ہے اور اس شیخ کی بصیرت اور تجربہ بھی مل جاتا ہے. تو یہ دو کام ہو جائے. یہ طریقہ پہلے طریقے سے ذرا فاسٹ ہے اور زیادہ پریکٹیکل ہے, زیادہ مفید ہے. تیسرا طریقہ اس سے بھی اونچا ہے لیکن وہ بہت ریئر ہے, بہت کم لوگ اس طریقے پہ جا سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ان کو یعنی کیونکہ اس طریقے میں بھی کم از کم اتنا ول پاور تو چاہیے نا کہ یہ اپنے آپ کو پابند کر لے کہ میں نے شیخ کی بات ماننی ہے, اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے. لیکن تیسرے طریقے میں ان کو شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے انکار ہی نہیں کر سکتا, بلکہ خود ہی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کہے تو میں اس پر عمل کر لوں. ایسے شخص کے لیے کتنی ول پاور کی ضرورت ہے؟ اس کو تو ول پاور کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ خود چاہتا ہے. جیسے صحابہ کرام کو ول پاور کی ضرورت تھی, ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تو بس اس کے لیے دوڑ پڑتے, ان کے لیے تو کوئی بات نہیں تھی نا. جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑے کھجور کھا رہے ہیں, پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. تو وہ جلدی جلدی کھجور کھانے لگا کہ جلدی میں چلا جاؤں. پھر کہتے یہ پورا کرنا مشکل ہے, ان کو پھینک دے, وہ جہاد میں چلے گئے, وہ جاتے جاتے شہید ہو گئے. اب دیکھ لیں مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کے لیے نہ اس نے کیلکولیشن کی نہ کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا زبردست اعتماد تھا کہ بس وہ سننا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کو کھجورے کھانا بھی مشکل ہو گیا جب تک کہ مطلب ہے کہ اس چیز کی طرف نہیں گیا. تو اب یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے ان کے لیے سارے باؤنڈریز کلیئر ہو جاتے ہیں. مطلب اس کے بعد پھر ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ ان کو صرف دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے صحابہ کرام کے 3 باتیں بہت مشہور تھی. نمبر 1 آمنا و صدقنا, ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کر لی. پھر دوسری بات سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کر لی. اور تیسری بات ابھی امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان یا رسول اللہ. یہ اکثر یہ صحابہ کرام کا مطلب ہوتا تھا. تو یہ تیسری جو ہے یہ تو عشق کی آپ سے وسلم کے ساتھ جو ہوتی ہے مطلب اس کی علامت ہے. اور جو پہلے 2 ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے, کہ اس کا نتیجہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آمنا و صدقنا, آپ سے کی ہر بات پر یقین اور تصدیق, اور ساتھ ساتھ آپ سے وسلم کی بات سننا اور اس کے اوپر فوراً عمل کرنا. تو یہ دونوں بات مطلب اس کے نتیجے کے طور پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو اپنے شیخ کے ساتھ بھی ایسا تعلق ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ سوچے گا نہیں بلکہ عمل کرے گا. تو اس کے لیے مطلب ظاہر انسان کو ڈھونڈنا چاہیے کچھ ایسا شخص جو کہ یہ کام ان کے لیے کر سکے. تو اس کے لیے پھر یہ بات ہے کہ آج کل چونکہ فضا سارے فتنوں کا ہے, ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت ہے, کوئی نہ کوئی جھوٹ ہے, کوئی نہ کوئی دکھاوا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اس قسم کی چیزوں میں آپ کسی کو ایسے اسٹیٹس پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل کام ہے. تو اس کے لیے بہت جان پرکھ کر جو کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے 8 نشانیاں ہیں. ان 8 نشانیوں کی جب تک آپ اس میں نہ دیکھیں اس وقت تک کسی کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا خطرناک ہوگا. پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, آیا اس کا صحیح عقیدہ ہے یا نہیں ہے. صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلیں. اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے اس کو ماننا, وہ جو نا ہمیں. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر ایمان لے صحابہ تم جیسا پھر تو یہ ہدایت پا لیں گے, اور اگر انہیں سے اعراض کر لیا تو تمہارے لیے اللہ پاک کافی, تمہارے لیے اللہ پاک کافی, اور یہ خسارے میں چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے طریقے کو یہ جو ہے اختیار کرنا یہ بہت ضروری. تو جس کا یہ طرح ہوتا ہے ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو لہٰذا وہ اہل سنت والجماعت کا ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, اس کے پاس اتنا علم ہو کہ 24 گھنٹے شریعت پر چل سکتا ہو, اس کو فرض عین درجے کا علم کہتے ہیں. تیسری بات, اس پر فرض عین درجے کے علم پر چلتا ہو, یعنی مطلب اس پر عمل کرتا ہو. چوتھی بات, ان کے صحبت کا سلسلہ, وہی برکت والی بات جو ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. ہاں جی. پانچویں بات, کسی صاحب سلسلہ بزرگ سے, کامل شخص سے اس کو اجازت حاصل ہو. چھٹی بات, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں
لیکن اس کا فیض بھی جاری. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس اس مقصد کے لیے ہے تو ان کو فائدہ ہوتا نظر آتا ہو, محسوس ہوتا ہو, دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہو. ہاں جی, 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات ہے کہ مروت نہ کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو. آج کل ایسی بات ہے, آج کل یہ بڑی بات ہے, لوگ ایسے پیروں کو چاہتے ہیں جو مروت کرتے ہیں. میرے ساتھ خود دفتر میں ایک شخص تھا, اس نے مجھ سے پوچھا, شاہ صاحب یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن والے مجھے لون دے رہے ہیں تو میں ان سے لون لوں؟ میں نے کہا اس میں تو سود ہے, نہیں لوں. میں نے کہا نہ لو. بس ٹھیک ہے, میری ساتھ بات ہوگی, ختم ہو گئی. اب 12 سال کے بعد مجھے کہتے شاہ صاحب دعا کرنا, میں بڑا بری طرح پھنسا ہوں. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے وہ لون جو لیا تھا نا ہاؤس بلڈنگ, اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. میں نے کہا وہ تو میں نے آپ کو روکا تھا, آپ کو کہا تھا کہ نہ لو. وہ تو آپ کو میں نے کہا تھا. کہتے بس اصل میں ہمارے بھی ایک پیر صاحب ہے, اس سے میں نے پوچھا کہ میں لوں تو اس نے کہا تم مجبوراً لے رہے ہو. تو میں نے کہا جی. کہتے بس پھر ٹھیک ہے پھر لے رہے ہو. میں نے کہا جا کر دعا بھی ان سے کرواؤ نا, اگر آپ نے ان کی بات مانی ہے تو پھر جا کر دعا بھی ان سے کرواؤ. تو آج کل پیر بھی ایسے ہوتے ہیں, آج کل مرید بھی ایسے ہوتے ہیں. مرید یہی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ساری چیزیں جائز کر دیں اور یہ سب چیزوں کے ذمہ دار بن جائے, اور پیر یہ چاہتے ہیں اپنا سارا کچھ ہمیں دے دیں. یہ اصل میں گڑبڑ یہ چلتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ایسے لوگوں سے تو بالکل تو مروت نہ کرے, اصلاح کرے. وہ کڑے کڑے آپ کو کیسے کہ بھائی آپ کے اندر حسد ہے, یہ حسد دور کر لو. آپ کے اندر تکبر ہے, اس تکبر کو دور کر لو. مقصد یہ اور طریقہ بھی بتا دیں. یہ 7 باتیں ہو گئی. 8ویں بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. جس کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا یاد آ جائے اور اللہ کی محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ وہ دنیا دار ہے. وہ بھی دنیا دار ہے, اس کا ماننے والا بھی دنیا دار ہوگا. تو نہیں, اللہ پاک کی طرف سے وہ جو اللہ ہے, جو اللہ کی طرف لوگوں کو لائے, یہ اصل میں بنیادی بات ہے. تو 8 باتیں ہو گئی, اور وہ یہ ہے کہ ان 8 باتوں کو اگر کبھی پائے کسی میں, پھر اس میں کشف بھی نہ دیکھے, پھر اس میں کرامت بھی نہ دیکھے. یہ ساری چیزیں ظنی ہیں, یہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. اس کے بغیر بھی انسان ان 8 نشانیوں کو حاصل کر سکتا اور اس کے ساتھ بھی حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا بنیادی طور پر یہ 8 نشانیاں ہیں. ان 8 نشانیوں کو دیکھنا چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. اب میں ذرا آخر میں خواتین کے اسپیشل موضوع کی طرف آتا ہوں, جی بچوں کی تربیت. چونکہ اس کا وعدہ تھا کہ مطلب اس میں یہ بات کروں. اب بچوں کی تربیت کے لیے ساری باتیں ضروری تھی, کیوں ضروری نہیں تھی؟ اگر یہ باتیں کوئی خاتون خانہ نہ جانتی ہو تو بچوں کی تربیت کر سکتی. بچوں کی تربیت کے لیے یہ بنیادی باتیں ہیں. جب تک ہم یہ جانتے ہو کہ عقیدہ کیا ہے اور عبادت کیا ہے اور معاملات کیا ہے اور معاشرت کیا ہے اور اخلاق کیا ہے اور فرض درجے کا علم کیا ہے اور اصلاح کیا ہے, یہ ساری باتیں اگر ہم نہ جانتے ہوں تو بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں بچوں کی تربیت کے لیے بڑوں کی تربیت ضروری ہے. پہلے جب تک بڑے کی تربیت نہ ہو چکی ہو تو اس وقت بچوں کی تربیت وہ کیسے کریں گے؟ اب میں آپ کو بات بتا دوں, ہر وقت جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہو اس کو 2 طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے. ایک جذباتی انداز میں اور ایک سوچ سمجھ کر. کیا ہے, کون سا طریقہ اچھا ہے؟ دوسرا طریقہ اچھا ہے. لیکن خواتین کس طریقے سے حل کرتی ہیں؟ کوئی آئیڈیا نہیں. پہلے طریقے کا ہوتا جذباتی طریقے. خواتین جذباتی مخلوق ہے. وہ بچہ رو رہا ہے تو بچے کو چپ کرنا ہے اس نے. اب یہ نہیں دیکھے کہ اس کے ساتھ اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو میں چپ کر رہی ہوں اس سے. مثال کے طور پر اس کے ساتھ موبائل ہوگا تو بچے کو موبائل لے لے گی. اب بچہ موبائل کے ساتھ کھیلنا شروع کر لے گا, موبائل کا عادی ہو جائے گا. اب اس کے بعد میں روئے گی کہ میں نے کیا کر دیا, لیکن جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. بس میں ماری نا. تو یہ جو ہے نا, مطلب کم از کم ہمیں اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑے گی. کچھ پابندیاں لگانی پڑے گی. وہ پابندیاں جب تک ہم اپنے اوپر نہیں لگائیں تو اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے. ہاں, یہ والی بات ہے. مثال کے طور پر دیکھو, میاں بیوی ہیں, آپس میں اختلاف ہو گیا. اب یہ آپس میں لڑ پڑے بچوں کے سامنے, تو بچوں کو کون سا میسج دیا؟ غلط اثر چلے گیا. اب بچوں کی ذہن کے اوپر وہ چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے, بالکل بلینک ہوتا ہے.
اور صاف پلیٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کبھی سلنڈر کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا نا, سلنڈر جب خالی ہوتے ہیں تو اس میں آواز آتی ہے نا بھرنے کی, لیکن جس وقت تقریباً بھر جاتے 80% 90% پھر آواز نہیں آتی. کیوں؟ اب پریشر بڑھانا پڑتا ہے, اس کا آواز نہیں ہوتا. البتہ یہ کہ وہ پریشر مطلب چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے خالی جو پلیٹ ہوتا ہے بچوں کا, وہ بہت جلدی جلدی بھرتے ہیں. کہتے ہیں پہلے سال کا جو بچہ ہے اس کے اندر جو تبدیلی مطلب آتی ہے جتنی دیر میں, آج وہ پھر اس سے کم تبدیلی 3 سال میں آتی ہے, پھر اس سے کم تبدیلی 10 سال میں آتی ہے, پھر اس سے کم تبدیلی 25 سال میں آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جتنا جتنا عمر ہوگا بڑا ہوتا جائے گا اس وقت تبدیلی آنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہمارے پاس جوان بھی آتے ہیں, ہمارے پاس بڑی عمر کے لوگ بھی آتے ہیں. جوان بہت جلدی پک کر لیتے ہیں, اثر لے لیتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ اس طرف آ جاتے. اور جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں آپ ان کو بے شک سارے سپارے پڑھا رہے ہیں, وہ رہیں گے ادھر ہی اپنی بات, پنچوں کا حکم سرانکوں پر نہ لو ادھر کو اترے گا. مطلب یہ چیز جو ہے نا مطلب بالکل وہی کریں گے. اس کی وجہ ان کا ذہن پختہ ہو گیا. اب اس کے اندر مزید تبدیلی مطلب جو ہے نا وہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر چونکہ بڑی جلدی تبدیلی آتی ہے تو ہمیں محتاط ہونا پڑے گا. ہمیں ان کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے اختلاف بھی ہے تو کیا اختلاف ضروری کہ میں اپنے بچوں کے سامنے کروں؟ اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کو ایک خاص ترتیب بالکل ابتدا سے دینی پڑے گی, اور بچے کے مائنڈ کے مطابق, بچے کے سوچ کے مطابق. مثلا الحمدللہ بعض خواتین بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو بار بار آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا تو اچھے بچے کیا کرتے ہیں, اچھے بچے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اب یہ ان کو بار بار اس طرح بتاتے ہو, بچے بسم اللہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. وہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں, ہاتھ بھی دھوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ بھی دھوتے ہیں. اب چلو جی بچے ہاتھ دھونے بھی سیکھ لیتے ہیں. اچھا کس طرح بیٹھتے ہیں؟ بچے اس طرح بیٹھتے ہیں. ہاں جی, مطلب ان کو بیٹھنا بھی سکھا دیتے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہیں. لیکن کس طرح سکھائیں گی؟ ظاہر اس کو خود آئے گا تو سکھائے گی. تو اس کے لیے ظاہر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس قسم کی جو کتابیں ہیں جو اس مقصد کے لیے لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو اپنے گھر میں رکھیں, اور پھر اس کے مطابق اپنے بچوں کا آہستہ آہستہ ذہن بنا دیں. پھر اس کے اوپر چیک لگا رہے کہ اسکول میں جو بچہ سیکھ رہا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کے ذہن سے کیسے نکالے گا. اس کے بارے میں باقاعدہ مطلب طریقہ کار ہونا چاہیے. بچے جو ہے نا مطلب ماشاءاللہ اگر آپ دوست بن کر بچے سے بات کریں گے اور اس انداز میں تو وہ سمجھ جاتے ہیں, اور اگر زبردستی کی یہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو وہ پھر کام نہیں دیتا. بالخصوص یہاں کے جو بچے, کیونکہ یہاں پر تو بچوں کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, تو یہاں تو آپ کو کافی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کوئی کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے اور جو ہے مطلب ہے کہ ان کے سامنے ایسی باتیں لائیں جو کہ وہ آپ سے پک کرے. پھر شریف بچوں کے ساتھ ان کو ملانا اور اس کے ساتھ جو ہے نا مطلب ہے تو یہ ساری بات. یا پھر ایسی کتابیں, میں خود اپنے بچے کے لیے بڑا پریشان تھا. بڑا بچہ جو تھا وہ چونکہ میرے والدہ کا لاڈلا تھا اور والدہ کے ساتھ آدمی کیا بات کرے, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ اپنی بات منوا لیتا تھا, اپنی دادی کے ذریعے سے منوا لیتا تھا, لہٰذا اس کی بات چلتی تھی. جس چیز پر بھی قبضہ کر لیتا ہے میرا ہے تو بس ٹھیک ہے جی, بس اس کا ہوتا. ایک دفعہ میں گیا تھا, وہ پشاور میں کورس پڑھا رہا تھا, تو وہاں پر ایک عالم تھے ان کے ہاں. تو اس عالم سے میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے, میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. تو والدہ کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اور وہ تو مطلب منمانی پہ اترا ہے, اب اس کا پھر میں کیا کروں گا. تو اس نے کہا شاہ صاحب آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو انشاءاللہ بچائیں گے. خیر وہ جب میں آیا تو دیکھا کہ محمد جو ہے نا ماشاءاللہ وہ تمام چیزیں چھوڑ چکا ہے. اب میں حیران کہ ہوا کیا ہے, آخر کچھ ہوا تو ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے.
تو میں نے تحقیق کر لی کہ کیا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ میرے پاس کتابیں تھی کچھ علماء کی, جیسے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھوی صاحب کی کتابیں, میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں, وہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہوتی ہیں, بڑوں کے لیے بھی. تو وہ کتابیں میرے پاس ایک جگہ پہ رکھی ہوئی تھی, اس پر اس نے قبضہ کر لی میری. تو بس ٹھیک ہے جی, وہ کون اسے کیسے روک سکتا تھا, وہ نے لے لی. جب انہوں نے لے لی تو پڑھنا بھی شروع کیا. جب پڑھنا شروع کیا تو اس کو باتیں بھی سمجھ میں آ گئی تو ماشاء اللہ آہستہ آہستہ وہ ان کو باتیں کلیئر ہو گئی. اب اس قسم کی کتابیں گھر میں ہوگی تو فائدہ ہوگا نا. لیکن یہ نہیں کہ بتانا کہ یہ پڑھو یہ کتاب, نہیں, ان کی ریچ میں رکھو اور دوسروں سے بات کرو کہ یہ کتاب اس طرح ہے, اس طرح اس طرح, تاکہ اس کو خود شوق پیدا ہو جائے اور وہ خود اس اٹھا کر پڑھنے لگے. اگر آپ نے کہا یہ بچے کو پڑھو تو بچوں میں ضد ہوتی ہے, آپ جو چیز اس کو دیں گے اس کو نہیں پڑھے گا. ہاں جی, جس سے روکیں گے تو کرے گا. مطلب یہ بچوں میں اس قسم کی بات ہوتی ہے. تو بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے پھر کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ ہو اور ان سے گائیڈ لائن بھی لیا جائے, ان سے دعائیں بھی کروائی جائیں, اور سب سے بڑی بات تہجد میں ان بچوں کے لیے مانگا جائے. یہ بات تو تقریباً اب چھوڑ ہی چکے ہیں نا کہ تہجد میں مانگنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن سے سارے کچھ کام کر لیں گے. ذہن سے بہت سارے کام نہیں ہوتے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دعا سے کام ہو گیا نا, وہ جو اللہ پاک نے ان کے لیے راستہ بنا دیا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بنتی ہیں ایسی چیزوں سے. تو خود بھی دعائیں کرنی چاہیے تہجد کے وقت, دوسرے بزرگوں سے بھی دعائیں کروانی چاہیے, اور ان کی کتابیں بھی اپنے گھر میں اس طرح ایگزی ایکسس کے طور پر رکھنی چاہیے, اور انڈائریکٹلی شو کرنا چاہیے کہ جیسے کہ بچے خود اس طرف چلے جائیں. پھر ماشاءاللہ پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی اس کے رزلٹس مطلب آنے شروع ہو جائیں, اور اس طرح انڈائریکٹ انداز میں وہ جو ہے نا مطلب بچوں کے سامنے باتیں لانے چاہیے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اور بچوں کے واقعات ہیں, بچوں کے واقعات, صحابہ کے واقعات, وہ جو ہے نا وہ سامنے لانے چاہیے. تو اس محنت کے ذریعے سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو مطلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ تک پہنچنے کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, میں ان کو ضرور بے ضرور ہدایت کے راستے سے جاؤں گا. اب اگر میں اس لائن کی کوشش کر رہا ہوں تو اللہ پاک کے راستے کھولیں گے نا. کیا کھولیں گے پھر وہ اپنی بات ہے, وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کس طریقے سے وہ سارا کام کرتا ہے. لیکن ہم لوگ کوشش تو شروع کریں, جو ہم کر سکتے اس میں انکار نہ کریں, اس میں ہم سستی نہ کریں, اور جو ہم نہیں کر سکتے اللہ پاک وہ کر سکتا ہے. اللہ جل شانہ کوئی راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو زیادہ ماشاءاللہ. بہرحال میں یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ ہر گھر کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, نہ سب کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں, لہٰذا سب کے لیے ممکن ہے کہ ایک جیسے کنڈیشن تو ہوتے نہیں ہیں, تو تفصیلات تو مختلف ہو جائیں گی. لہٰذا لیکن جتنے باتیں میں نے کی اس پر اگر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. سب سے پہلے یہ والی بات کہ اپنی تربیت کا شروع کرنا سلسلہ, اس کے لیے کسی سے رابطہ کرنا. دوسری یہ بات کہ بچوں کے سامنے لڑنا نہیں, بچوں کے سامنے مذاق نہیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کے ساتھ کوئی ایسی کچی بات نہ کرنا اس کے سامنے جس کی وجہ سے اس کے ذہنی پلیٹ کے اوپر اثر پڑ جائے. مثلا 12 گھنٹی ہو گئی اور آپ نے اپنے بچے سے جا کر کہہ دو کہ وہ گھر پر نہیں ہے. اب بے شک آپ بچوں کے پھر اس کے بعد جتنے نصیحت کریں گے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے اس کو عملی سبق کیا دے دیا؟ جھوٹ. عملی سبق تو یہ دے کہ جھوٹ بولنا ہے. ہاں جی, اب اس کے بعد وہ کیا اثر لے گا؟ ہاں جی, تو یہ چیزوں کو ہم لوگوں کو مطلب کنٹرول کرنا پڑے گا. ہاں جی, یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے, بغیر اسباب کے اللہ پاک ہمارے سارے کام کر دے گا. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انقلابی حدیث شریف ہے, وہ اصول میں بتایا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑے اور اللہ پاک سے پھر امیدیں لگانے لگے. اللہ پاک سے پھر امیدیں لگائیں. اب آج کل ذرا دیکھیں تو میرے خیال میں اس طرح بے وقوف تو تقریباً کتنے ہوں گے؟
یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کی بات ماننی نہیں، اور اللہ پاک ہماری ساری باتیں مان لے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. بات تو ایسی ہے نہیں. والذین جاہدوا فینا، ہم اللہ کی بات مانیں گے. والذین جاہدوا فینا، ہم اللہ کی بات مانیں گے. اس میں جتنی کر سکتے ہم کریں گے. آگے سارے کام اللہ پر کر لے گا. لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ پاک ہمارے لیے راستے کھولے گا. تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے بچے کچھ بن جائیں، آپ ضرور تھوڑا سا غور کر لیں. ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی بڑی عورت ہے. ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی بڑی عورت ہے جس نے اس کو بڑا آدمی بنایا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے اس کی ماں تھی. محمد رجوع رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھی اس کی ماں تھی. کسی کے پیچھے اس کی بیوی ہوتی ہے، کسی کے پیچھے اس کی بہن ہوتی ہے، کسی کے پیچھے کیا ہوتا ہے. مطلب کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس نے گھر میں اس کو ماشاءاللہ ایسے مطلب انوائرمنٹ دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو ہم لوگ نے لیڈیز کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. ان کے اندر بڑی کوالٹیز ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو، لیکن اس کے لیے اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اسباب اختیار نہ کرے خود بخود ہی سارا کچھ ہو جائے. تو اسباب اختیار کرنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے عقل کو بھی صحیح کرنا ہے، اپنے دماغ اپنے جو ہے نا دل کو بھی صاف کرنا ہے دنیا کے محبت سے، اور اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے مشائخ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. پھر اسی عقل کو جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے. اور جو دل اللہ پاک نے دیا ہے اس میں اچھی اچھی چیزیں کہ جو مطلب جو ہے محبت کو لانا چاہیے. ہاں جی. اور جو اللہ پاک نے نفس دیا ہے یہ کام کے لیے دیا ہے، اس سے کام لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ گدھا سواری کے لیے نا، گدھا سواری کے لیے. تو جو گدھے کو اپنے کندھے پہ سوار کرے وہ کیسا رہے گا؟ تو ایسے جو اپنے نفس کو اپنے اوپر سوار کرے گا تو ایسے جیسے گدھے کو اپنے اوپر سوار کر دے. بالکل وہی چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ نفس کے اوپر سواری کرنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، نفس کو آپ کی بات ماننی چاہیے. یہ نہیں کہ تم اپنے نفس کی بات مانو، نفس کو آپ کی بات ماننی چاہیے. ہاں اگر کسی کا گدھا ہے سواری کرے گا لیکن گدھے کا خیال رکھے گا، اس کے خوراک کا خیال رکھے گا، اس کے آرام کا خیال. اس لیے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. ہاں جی، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ اس کا جائز حق ہے کہ جیسے اس گدھے کا جائز حق ہے کہ اس کو دانا پانی مطلب جو ہے نا وہ آرام سے دے، اس کو ریسٹ کا موقع بھی دے، اس کے اوپر اس کے حد سے زیادہ کام نہ ڈالے. یہ اس کا حق ہے. لیکن آپ اس کو اپنا وہ بنا دیں تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سواری کر سکیں. ہاں جی. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بس یہی اصل میں بنیادی بات ہے. وہ بعض لوگ اپنی گاڑی کو ایسے چمکیلے رکھتے ہیں نا کہ جیسے وہ گاڑی کو کے لیے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. حالانکہ گاڑی اس کے لیے، گاڑی اس کے لیے. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو استعمال کریں، نفس کو کنٹرول کریں، نفس سے کام لیں، لیکن اس کے جائز حقوق کا خیال بھی رکھیں. بس یہی بات. لیکن یہ بیلنس خود بہت نہیں آتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی. اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے میں نے آپ سے بات عرض کی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ضروری ہے. اس کے پھر میں نے آپ کو نشانی بھی بتا دی کہ یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھو اور پھر جو ہے نا وہ ان تک ایکسس کر لو. اور امید کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے اللہ سے مانگتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا تو اللہ پاک ضرور ہمیں پہنچا دیں گے. ایک مشہور محاورہ ہے اردو کا، شکر خورے کو اللہ پاک شکر دیتا ہے. شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے. اگر ہم لوگ، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، اللہ پاک نے بچپن سے ایک چیز دل میں نصیب فرمائی تھی، اور وہ یہ کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو وہاں کے نیک لوگوں تک رسائی کی کوشش کرتا ہوں. یہ پہلے سے بات چیز تھی. امریکہ میں گیا، دوسرے دن میں وہاں کے بہترین جگہ پہ پہنچ گیا تھا، دوسرے دن. اور جرمنی میں گیا تو وہاں بھی تقریباً میرا خیال میں دوسرے دن تھا کہ میں بہترین جگہ پہ پہنچ گیا تھا. بہترین لوگوں سے ہمارے الحمدللہ وہاں کی ملاقات ہو گئی، ان کے ساتھ ہمارا راستہ بن گیا. سعودی عرب میں جاتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ
بہت جلدی اللہ تعالیٰ. تو اپنا مزاج ایسا بناؤ نا کہ آپ صحیح چیز کو لے سکے. جب صحیح چیز کو لے سکے اس کے لیے کوشش کر لو. ایفرٹ کرنا آپ کا کام ہے, مانگنا آپ کا کام ہے, باقی دینا اللہ کا کام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کوشش کرنا چاہیے. اللہ پاک سے امید اچھی رکھنی چاہیے. انا اندر ظنی عبدی بھی, کہ وہ جو ہے نا میں بندے کے اس گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی گمان رکھ کر اس کی قدرتوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے اللہ پاک سے وہ مانگنا چاہیے جو چاہتا ہے کہ ہم, اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے اس سے مانگے, جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے. تو پھر کیا بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, درود شریف کو مقبول وظیفہ کہتے ہیں نا. درود شریف کو مقبول وظیفہ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود ہی چاہتا ہے. ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک دینا چاہتا ہے. اب آپ یہ دیں, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے, آپ سب کو یہ دے. مجھے بتاؤ, اللہ پاک جو خود چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں دیں گے؟ ہاں جی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے وہ چاہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا, پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو بس اس کے لیے ساری محنت اور کوشش ہے. اللہ جل شانہ ہم کو نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ہم سراپا خطائیں, یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کی تقصیرات سے درگزر فرما دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح توبہ کرنے کے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم توبہ کر تمام گناہوں سے, چھوٹے یا بڑے, ہمیں معلوم ہے نہیں ہے, قصدن ہوئے یا خطا سے ہوئے, ظاہر کے یا باطن کے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے. اگر غلطی سے ہو گیا تو فوراً ہم توبہ کریں گے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک لوگوں تک پہنچا دے. جو خیر کے کام ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے, جو شر کے کام ہے اسے ہمیں محفوظ فرما. اور سب سے بڑی بات کہ اپنے حبیب پاک کی مبارک سنتوں کو جاننے والا, سمجھنے والا اور اپنی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. ان کو پورے عالم کے اندر پھیلانے والا بنا دے. ہمارے جان, مال, وقت, اولاد سب قبول فرما دے اپنے لیے. یا العالمین ہمارے کام کو اپنی رضا کے لیے کر دے. یا العالمین شیطان کو ہم سے دور کر دے. ہماری نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے. ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا, قلب کو قلب سلیم بنا, اور یا اللہ عقل کو عقل فہیم بنا دے. یا اللہ العالمین اور اپنے رضا کی دولت عظیم ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ شیطان کے تمام چالوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیں خیر عطا فرما, شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا, پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اب نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما. موت کی سختی سے, عذاب قبر سے, پولیس رات کی مشکلات سے, جہنم کے گردوئے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما. ان کی فیض و برکات سے مکمل و وافر عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے کابر ابھی زندہ ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما, آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو اللہ رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے. جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما. جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں, ان کی عبرت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں دنیا میں, یا اللہ سب مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرما. اور اگر توبہ نہیں کرنا چاہتے پھر مظلوموں کا ان سے انتقام لے لے. یا رب العالمین شام کے مسلمان, عراق کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, ہندوستان کے مسلمان, اور یا العالمین یا اللہ چچنیا کے مسلمان, برما کے مسلمان, یا اللہ جہاں جہاں کے مسلمان پریشان, سب کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا العالمین یا حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے. اور یا العالمین ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما. اس دیار غیر میں جو مسلمان موجود ہیں, یا اللہ اپنی ایمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اپنے بچوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اور یا العالمین جتنے بھی یہاں پریشانی دور فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ جن کے رشتوں کے مسائل ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما. اور جن کے یا العالمین کاموں کے مشکلات ہیں ان کو بہترین کام عطا فرما. اور یا العالمین جن کے بیماریوں کا مسئلہ ہے ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. اور یا العالمین جن کے اولادوں کے مسئلہ ہے ان کو
بہتر اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، کھانوں کی حفاظت فرما، زبانوں کی حفاظت فرما، یا العالمین ہمارے دماغوں کی حفاظت فرما دے، دلوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا، ہم سب کے یا العالمین ہر کام ہمارے اپنے رضا کے مطابق کر دے، یا اللہ افراد تفریح سے محفوظ فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے تو وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔